بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ وار گفتگو صورتوں کی فضائل کے حوالہ سے، اور آج سورہ یوسف کا دوسرا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن کریم سن کے، سنا کے، سمجھ کے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف، اس کے اندر جو واقعات ہیں ہمارے لیے بڑے ہی باعث عبرت ہیں۔ ہر واقعے کے اندر عبرت ہی عبرت ہے، اور اسی سورہ یوسف جس کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی اور آگے بادشاہت تک، حتیٰ کہ وفات تک جو آپ نے دعا مانگی اس کا تذکرہ اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف کے اندر رکھا ہے، اور اسی کلام کو رب ذوالجلال نے احسن القصص، سب سے حسین قصہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، چاہے تو رب ذوالجلال چند درہموں کے بدلے، چند روپوں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگوا دے، تو چاہے رب ذوالجلال سونے چاندی ہیرے جواہرات سے یوسف علیہ السلام کی قیمت لگوا دے، وہ قادر کریم ہے، جس انداز میں چاہے رب ذوالجلال کر سکتا ہے، اور یہ سارا نظام رب ذوالجلال کا ہے۔ کہیں تو بخس دراہم معدودہ، تھوڑے سے روپے کے بدلے، اور کہیں رب ذوالجلال سونے چاندی ہیرے جواہرات کے بدلے یوسف علیہ السلام کی قیمت لگوائی جا رہی ہے۔ اور جب بازار مصر کے اندر ان کی قیمت پڑی تو لوگ اپنی اپنی حیثیت سے اپنے گھروں سے مال و زر لے کے آ رہے ہیں، اور کسی کو کیا خبر آج یہ بکنے والا غلام کل یہی ہمارا بادشاہ بنے گا، کسی کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں۔ اور ہر بندہ اپنی استطاعت سے جب قیمت لگا رہا ہے تو اس وقت عزیز مصر کا بھی وزیر وہ بھی پہنچ جاتا ہے، جس کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ جب عزیز مصر اس کو لے کر گیا، ایک باری قیمت دے کے، تھوڑی سی قیمت نہیں، بہت زیادہ قیمت لگا کے جب گھر کے اندر لے کر گیا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا، میں ایک غلام لے کر آیا ہوں، اکرمی مثواہ، اس کا بڑا ہی احترام کرنا ہے، تو نے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، یعنی میں بہت زیادہ قیمتی غلام خرید کے لایا ہوں۔ قیمتی غلام کیسے؟ جس کی مثال ہی نہیں، اتنا پیسہ میں اس کے اوپر خرچ کر کے لایا ہوں۔ اکرمی، اس کو بڑی احترام کے ساتھ رکھنا ہے۔ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں فائدہ بھی پہنچائے گا، اور ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بھی بنا لیں۔ چونکہ عزیز مصر کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھا۔ رب ذوالجلال نے اس کی نگاہ جب اس کے اوپر ڈالی تو اس کے دل کے اندر خیال آیا، یہ بڑا ہی قیمتی، بڑا ہی حسن و جمال والا یہ پیکر آج جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ رب ذوالجلال نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے علاوہ، سرکار کے علاوہ
سب سے زیادہ حسن و جمال والا جو نبی بنایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے جو ہے پردادا لگتے ہیں اور آپ پر پوتے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر، اور ان کا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ پاک نے ان کی اتنی قیمت لگائی، اور پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے اس کو مصر کے اندر رہنے کے لیے اچھی جگہ بھی عطا فرمائی، اور ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا بھی علم عطا فرما دیا۔ اور اللہ پاک ہر نبی کو جب بھیجتا ہے تو کچھ نہ کچھ معجزات یا کچھ ایسی علوم عطا کر کے بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنی امت سے اعلیٰ اور عرفہ اپنی زندگی گزارے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پختہ عمر کے پاس جب پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ جب وہ اپنی پختہ عمر پر پہنچے تو ہم نے انہیں علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمائی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت بھی عطا فرمائی رب ذوالجلال نے، دانائی بھی عطا فرمائی، یعنی کہ جب وہ اپنی عروج کے پر پہنچ گئے تو رب ذوالجلال نے ان کو علم بھی عطا فرمایا، دانائی بھی عطا فرمائی۔ اور دانائی سے مراد کیا ہے؟ دانائی سے مراد یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو جو علم عطا فرمایا جس کو علم الرؤیا کہا جاتا ہے۔ علم الرؤیا وہ علم ہے جس کو خوابوں کی تعبیر کا آپ کہہ سکتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب جس گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں وہاں کے ماحول جو ہے آپ کو پسند نہ آیا، جس ماحول کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، عزیز مصر کے ہاں جب آپ نے زندگی گزاری تو آپ کو شارٹ کٹ لے کر جاتا ہوں، آپ کو وہاں کا ماحول جب پسند نہ آیا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے التجا کر دی۔ حالانکہ وہاں آپ کچھ اور بھی دعا مانگ سکتے تھے یوسف علیہ السلام، لیکن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام جو دعا مانگتے ہیں نا، وہ دعا بھی بڑی نرالی ہے۔ آپ چاہتے تو کسی اور طرح کی آپ دعا مانگ سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، یعنی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی باری تعالیٰ مجھے اس ماحول کی نسبت اگر تو جیل خانہ کے اندر بھیج دے تو وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اگر چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام تو کسی اور کو دعا بھی مانگ سکتے تھے، وہاں سے چھٹکارے کی بھی دعا مانگ سکتے تھے، یا اللہ مجھے اس ماحول سے نکال دے، لیکن اس وقت قید خانہ کے اندر اور یوسف علیہ السلام نے خود ہی تو دعا مانگی تھی۔ اللہ نے تو نہیں نہ بھیجا تھا یوسف علیہ السلام کو، اللہ تو اپنے نبیوں کو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن یوسف علیہ السلام تو بذات خود دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اس سے زیادہ تو مجھے محبوب ہے، تو مجھے قید خانہ کے اندر بھیج دے۔ تو رب ذوالجلال نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، قید خانہ کے اندر چلے جاتے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، ساتھ ہی انہ هو السمیع العلیم، کیونکہ رب ذوالجلال سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ کی کچھ ایسی حکمتیں ہیں جس کو بندہ نہیں جانتا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بندے کو وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ اب جیل خانہ کے اندر ہی بھی آپ چلے گئے، لیکن جیل خانہ سے پتہ ہے آپ کہاں پہنچے؟ قید گزارنے کے بعد رب ذوالجلال نے آپ کو جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، تخت شاہی عطا فرمایا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اور جس وقت آپ جیل خانہ کے اندر جانے لگے تو اس وقت دو اور ساتھی جو کہ بادشاہ جن سے ناراض ہوا تھا،
کسی وجہ سے بادشاہ نے ان کو بھی جیل خانہ کے اندر جانے کا حکم دے دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، جب یوسف علیہ السلام جیل خانہ کے اندر پہنچے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، تو دو ساتھی اور یوسف علیہ السلام کے ہمراہ جیل خانہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور دو ساتھی جب آئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، آپ کے گفتگو کو دیکھا، آپ کے حال و احوال کو دیکھا، تو ایک دن یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، آپ خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، اور جو بتاتے ہیں وہ برحق ہوتی، وہ سچ ہوتی ہے۔ ان میں سے دو ساتھی جو آپ کے ساتھ قید خانہ کے اندر آتے ہیں، انہوں نے آگے سے یوں کہا کہ ہمارا ساتھی، ہم نے ایک آدمی نے کہا، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے میں اپنے بادشاہ کے لیے مشروب تیار کر رہا ہوں، یعنی انگوروں کو نچوڑ کے اس کا جو پانی ہوتا ہے، آج کل کی طرح مشینیں نہیں تھی، وہ کپڑے سے یا کسی اور طریقے سے انگوروں کو نچوڑ کے اس کا پانی تیار کیا کرتے تھے۔ تو وہ بادشاہ کے دو مصائب، جو ایک پانی تیار کرنے والا ہوتا تھا اور ایک روٹی پکانے والا تھا، یہ دونوں بادشاہ کو ان کے اوپر کچھ شک پڑا کہ یہ کہیں مجھے زہر نہ دے دیں۔ کسی نے بادشاہ کو کہا، شکایت پیش کی، یہ آپ کو زہر دینے والے ہیں۔ تو بادشاہ نے شک کی بنا پر ان دونوں کو، یعنی جو بادشاہ کے لیے پانی تیار کرتا تھا اس کو بھی، اور جو بادشاہ کے لیے روٹی تیار کرتا تھا اس کو بھی، بادشاہ نے قید خانہ کے اندر جانے کا حکم دے دیا۔ اور ایک دن وہ دونوں میں سے اکٹھے ہو کر ایک آدمی کہتا ہے، اے یوسف، اے ہمارے ساتھی، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، اور خواب کے اندر میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں بادشاہ کے لیے مشروب تیار کر رہا ہوں۔ عربی زبان کا لفظ ہے خمر کہتے ہیں، شراب کو بھی کہتے ہیں، اور واللہ تعالی عالم اس سے مراد اس وقت کے لحاظ سے مشروب تھا یا پانی تھا یا کیا تھی، اس کی حکمت رب ذوالجلال جانتا ہے، اور عام سادہ الفاظ کے اندر مشروب ہم کہہ دیتے ہیں اس کو۔ وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کے لیے مشروب تیار کر رہا ہوں، اور دوسرے ساتھی نے آگے سے اپنا خواب بیان کیا، اس نے کہا، وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ روٹی میں نے سر کے اوپر اٹھائی ہے، پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، آپ ہمیں اس کی خبر دیں، آپ بڑے احسان کرنے والے، بڑے محسن ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت فوراً خوابوں کی تعبیر نہیں بتا دی، بلکہ کچھ دیر رکھا، اور دیر رکھنے کے بعد پھر آپ ان کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور دین کی تبلیغ بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے طریقے سے، اور بڑا اچھا جو ان کا طریقہ تھا وہ یہ تھا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، میں تمہیں ذالکما مما علمانی ربی، میں تمہیں اس کی خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں قبل اس کے تمہارے پاس کھانا آئے، یعنی کھانے کا کوئی ٹائم تھا، فرمایا اس کھانے کے ٹائم سے پہلے میں تمہیں اس کی خوابوں کی تعبیر بھی بتاتا ہوں۔ اور اس دوران اللہ کا نبی دین کی باتیں میں بتا رہا ہے، اور وہ دین کی باتیں کیا تھی؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور اس وقت آپ نے وضاحت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ میں یعقوب علیہ السلام کا لخت جگر ہوں، بتایا نہیں ہے، بلکہ یوں کہا کہ میں ان کی اتباع کرتا ہوں، اور ان کا نام تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک نام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ایک نام تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی ایک نام تھا۔ آپ نے اپنے گھرانے کو مخفی رکھا، لیکن یوں کہا کہ میں ان کی اتباع کرتا ہوں، اور ہمارے یہ باپ دادا سب کچھ، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء،
کسی چیز کے ساتھ شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، یعنی اللہ کا خاص فضل ہے۔ خاص فضل سے مراد کیا؟ میں اس مقدس گھرانے سے رب میری اتباع ہے، میں جن کی اتباع کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے ساتھ یوں بھی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، رب ذوالجلال کے بارے میں آپ نے ساری گفتگو فرمائی، اور ساری گفتگو فرمانے کے بعد جب کچھ وقت گزر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان کی خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بتایا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ہر یوسف علیہ السلام کے تذکرے ہیں، کہاں آپ نے کیا کیا، کہاں آپ نے کیا کیا، کس انداز میں آپ نے زندگی بسر کی، پورے واقعات رب ذوالجلال اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے کسی اور نبی کے ایک جگہ پر واقع نہیں رکھے، لیکن الگ الگ قرآن کریم کے سپاروں کے اندر رکھے گئے، اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ رکھا۔ اور پھر اللہ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتا ہے، یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے قید کے ساتھیو، یعنی بندہ جس ماحول کے اندر رہتا ہے نا، پھر اس ماحول کے ساتھ بندہ مسجد کے اندر جاتا ہے تو یوں کہتا ہے نمازی حضرات آ گئے، یا آنے والے ہیں، یا نمازی حضرات آ رہے ہیں، یا نمازی حضرات جا رہے ہیں۔ اسی انداز میں حج کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ یوں کہتے ہیں حج والے جا رہے ہیں یا حاجی آ رہے ہیں۔ یعنی جس ماحول کے اندر بندہ رہتا ہو تو اس ماحول کے ساتھ، یہ ہمارے سکول کے ساتھی آ رہے ہیں، سکول کے طلباء آ رہے ہیں، سکول کے اساتذہ کرام آ رہے ہیں، یا کالج کے پروفیسر وغیرہ حضرات آ رہے ہیں، یا ڈاکٹر حضرات آ رہے ہیں، یعنی بندہ جس فیلڈ کے اندر ہوتا ہے اس فیلڈ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے قید خانہ کے ساتھیوں کو کیا کہا؟ یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، اب میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے خوابوں کی تعبیر کیا ہے۔ اب جب بتانے لگے تو آپ نے ان کو یوں نہیں کہا کہ تمہیں یہ سزا ہوگی، تمہیں یہ سزا، یعنی نام لے کر نہیں بتایا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب میں جو تمہیں بتانے لگا ہوں وہ کیا؟ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اور تمہیں سے ایک بات تو اپنے بادشاہ کو مشروب پلائے گا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ خمرہ کا لفظ، خمرہ کا جو لغوی معنی وہ تو شراب ہے، لیکن اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس سے مراد کیا ہے، لیکن مشروب ہم زیادہ لیتے ہیں۔ حضرت جو کہ اس وقت انگوروں کو نچوڑنے کے بعد جو پانی نکلتا تھا، جو رس ہوتا تھا، اس کو مشروب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ایک بندہ تو وہ ایسا ہوگا جس کی ڈیوٹی اب دوبارہ پھر بحال ہو جائے گی، اور وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر چلا جائے گا، بادشاہ کو وہ مشروب پلائے گا۔ اور دوسرا جو ساتھی ہے، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْرَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرا ساتھی ایسا ہوگا جس کے سر سے، یعنی فَيُسْرَبُ، جس کو سولی کو لٹکا دیا جائے گا۔ ایک پھانسی دینا ہوتا ہے، ایک سولی لٹکانا ہوتا ہے، یہ دونوں کا تھوڑا سا طریقہ کار الگ الگ ہے۔ پھانسی والے کی تو گلے کے اندر رسی ڈال دی جاتی ہے اور لٹکا دیا جاتا ہے، سولی والے کے ہاتھوں کو بھی اس انداز میں ان کے اوپر کیل لگائے جاتے ہیں، پاؤں کے بھی، سر کے اوپر بھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ایک کی ڈیوٹی تو وہ مشروب کے اوپر لگ جائے گی، اور دوسرے کو فیسرب، اس کو کیا ہوگا؟ سولی کے اوپر لٹکا دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کے کھائیں گے، یعنی بقیہ گوشت بھی کھائیں گے لیکن سر کے اوپر بیٹھ کے سر کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قُضِيَ الْأَمْرُ فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، یہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ 3 دن کے بعد وقوع ہوتا ہے۔ بادشاہ ان دونوں کو بلاتا ہے، اور دونوں کو بلانے کے بعد، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ علم تھا اب ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے پیغمبروں کی یہ شان ہوتی ہے، جب چاہے جس وقت چاہے رب ذوالجلال ان کو علم عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی دوران جس نے پھانسی چڑھنا تھا، یعنی سولی کے اوپر لٹکنا تھا، اس کا بھی پتہ تھا،
اور جس نے بادشاہ کو پانی پلانا تھا اس کا بھی علم تھا۔ تو اللہ کا پیغمبر یوسف علیہ السلام اس ساتھی کو کہتا ہے وقال للذی ظن انہ ناج منہ، جس نے نجات حاصل کرنی تھی، یعنی جس نے کی ڈیوٹی بادشاہ کے قریب لگنی تھی، اس کو کہتا ہے تم نے ایسا کرنا ہے، اذکرنی عند ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میرا بھی ذکر کر دینا۔ اب اس کے اندر بڑا ایک دردناک واقعہ آگے آتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کو چھوڑ کے جب یوں کہا نا اس اپنے ساتھی کو کہ تو نے ایسا کرنا ہے جس کے بارے میں انہ ناج من، جس کے بارے میں پتا تھا اس کو نجات ملنی ہے، تو اتنا کہا تھا اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس، رب سے مراد بادشاہ ہے، اپنے رب کے پاس یعنی اپنے بادشاہ کے پاس جا کے میرا بھی ذکر کرنا۔ اسی وقت جبریل امین آ جاتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے یوسف آج تو نے کیسا جملہ کہہ دیا، آج تو نے کیا کہہ دیا، تو نے اپنے اللہ کو چھوڑ کے ان کے سامنے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اگر تو نے کہنا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں کہنا تھا نا، تو نے اللہ کو چھوڑ کے ان کے اوپر بھروسہ کر لیا۔ ارے یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر جبریل امین آگے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جو کہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، دیگر کتب کے اندر ہے۔ جبریل امین آگے سے فرماتے ہیں اے یوسف یہ بتا تمہیں کنویں سے نکالنے والا کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ اس کے بعد کہا کہ تمہیں قید خانے کے اندر بھیجنے والا کون ہے؟ کہا اللہ۔ کہا تمہیں عزیز مصر کے گھر کے اندر عزت و احترام کے ساتھ رکھنے والا کون تھا؟ کہا اللہ۔ اس کے بعد اور بھی کچھ انعامات بتائے کہ جب اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی تھی، تمہیں اتنا احترام دیا تھا، تو آج تم نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ کیوں فریاد کی ہے؟ اب اس کے بعد جبریل امین آ کے سے یوں کہتے ہیں، جب اتنا کہا نا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اس ساتھی کو جس کو سامنے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا ہے، تو وہ بھول گیا، شیطان اس کو بلا دیا۔ تو جبریل امین آگے سے فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، آج تو نے اللہ کو چھوڑ کے اب ان سے فریاد کی ہے، اب تم قید کے اندر اور کئی سال رہو گے۔ یعنی کتنی بڑی رب ذوالجلال کی ناراضگی کہہ لیں، سزا تو نہیں کہیں گے، ناراضگی کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کے تم نے کتنا بڑا تم نے یوسف کی غلطی کی ہے، اب اس غلطی کا خمیازہ کیا ہے؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اب تم کئی سال اور قید خانہ کے اندر رہو گے۔ گویا کہ آج کے سبق کے اندر، آج کے درس کے اندر یہ ہے، اللہ کی ہر تقدیر کے اوپر بندے کو نا شاکر بھی رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو آج کا سبق ہمیں ملتا ہے اس حوالہ سے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے لیے کوئی ایسی دعا نہ کرو جس کو آپ تکلیف دے کہہ لیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے یوں کہہ دیا تھا، دعا کر دی تھی، یا اللہ اس گھرانے سے تو بہتر ہے، ایسے ماحول سے تو بہتر ہے مجھے تو قید خانہ کے اندر بھیج دے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ جب کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اچھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ اس سے بہتر مجھے کوئی اور جگہ عطا فرما دے۔ اللہ نے تو یوسف کو نے نہ بھیجا تھا، یوسف علیہ السلام نے تو خود یہ قید خانہ کے اندر جانا پسند کیا قرآن کریم کے حوالہ سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں اچھی دعا کرو، یا اللہ اس مشکل سے مجھے نجات دے دے، مجھے کی اور اچھا مقام عطا فرما دے، ایک چیز۔ اور دوسرا مرحلہ خوابوں کی تعبیر، خواب برحق ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، خواب نبوت کا 40واں حصہ، کسی جگہ پر 46واں حصہ لکھا ہے، یعنی مومن کی خواب برحق ہوتی ہے۔ اور فرمائے یہ برحق پرندے کی طرح ہے، جب تک اس کو وضاحت نہ کی جائے تو خواب ہر ایک بندے کے سامنے خوابی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہو، جس کو پتہ ہو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جانتا ہو، اس کے سامنے اپنے خواب کو پیش کریں، ہر ایک کے سامنے خوابوں کی تعبیر بھی نہ کریں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں نے جب ساتھی داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کو بڑا اچھا محسن پایا، تو نیکوکار پایا، تو اس کے سامنے اپنے خوابوں کی تعبیر اپنے خواب پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی جو تعبیر بیان فرمائی، ساتھ یوں فرمایا قضی الامر
الذی فیہ تستفتیان، اللہ کا فیصلہ ہو گیا جو جس کے بارے میں جو تم چاہتے ہو۔ تو آج کے خلاصے کے اندر یہ ہے، اللہ کی تقدیر کے آگے اچھی دعا مانگنی چاہیے۔ وہ قادر کریم ہے، چاہے تو وہ کھوٹے درہموں کے بدلے فروخت کر دے، چاہے تو وہ ہیرے جواہرات اشرفیوں کے ساتھ بندے کی قیمت لگا دے، وہ قادر کریم ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اچھی اچھی دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ بقیہ سورہ یوسف کا تیسرا جزء انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔